السلام علیکم، صبح بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہمارے ارد گرد ہمارے روزمرہ کے استعمال میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں دکھنے میں عام اور معمولی دکھتی ہیں، لیکن وہ عام اور معمولی ہوتی نہیں ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں اور برکتیں ڈالی ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا فائدہ اور نقصان بھی ہوتا ہے، نقصان ایسے کہ جب ہم اس کا استعمال حد سے بڑھا دیں۔ ہاں، ایک مناسب حد کے اندر رہتے ہوئے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہمیشہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے۔ اور آج میں بات کر رہی ہوں مونگ پھلی کی۔ ہاں جی، مونگ پھلی پاکستان، سندھ اور پنجاب میں زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ جنوبی ہند، مشرقی یوپی، بمبئی اور بنگال۔ یہ جلد کی خشکی کو دور کرتی ہے اور ہونٹوں کی رنگت کو گلابی کرتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے اور ہڈیوں کو یہ مضبوط کرتی ہے اور سرطان سے بچاتی ہے، خون کی کمی کو پورا کرے، دانتوں کو مضبوط کرے، قوت مدافعت میں اضافہ کرے اور قدرتی طور پر یہ فولاد ہے۔ مونگ پھلی کا صرف 100 گرام 1 کلو دودھ کی طاقت کے برابر ہے۔ پھیپھڑوں کو مضبوط کرتی ہے، طاقتور بناتی ہے، معدے کو قوت دیتی ہے اور اس کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ انسولین کی سطح کو برقرار رکھتی ہے۔ اب دیکھیں کتنے فوائد ہیں یہ۔ دل کے امراض سے محفوظ رکھتی ہے، کولیسٹرول کو بہتر کرتی ہے، دماغ کو طاقتور بناتی ہے، جلد کو خوبصورت بناتی ہے۔ اب تو خواتین ضرور استعمال کریں گی کیونکہ جلد تو ہمارا پہلا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ مسلز کو مضبوط بناتی ہے، جلد کو جھریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب تو لیڈیز، خواتین اور مرد حضرات دونوں ہی جو ہے نا حسین بننے کے چکر میں ضرور کھائیں گے، ہے نا۔ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات سے بچاتی ہے اور محفوظ رکھتی ہے، اسٹروک سے محفوظ رکھتی ہے، ڈپریشن کو دور کرتی ہے اور یہ بچوں میں جسم کی بڑھتی ہوئی جو نشوونما ہے نا، اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ فالج سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور مونگ پھلی کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی خواتین کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ویسے تو ہیئر فال مردوں میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے تیل سے مٹھائیاں بھی بنائی جاتی ہیں اور مونگ پھلی کا جو تیل ہے نا وہ روغن زیتون کا بہترین متبادل ہے۔ جیسے جو ہے روغن زیتون اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ ہماری پہنچ سے دور ہوتا ہے، تو نسبتاً یہ اس سے سستی ہے، اس لحاظ سے اس کا آئل بھی یقیناً سستا ہوگا۔ یہ زکام سے بچاتی ہے، آنکھوں کے گرد پڑنے والے سیاہ حلقوں سے بچاتی ہے اور جسم کو گرمی پہنچاتی ہے اور جسم کی خشکی جو ہے نا اس کو دور کرتی ہے۔ منہ کی اکثر بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ مونگ پھلی کا تیل کھانوں میں استعمال ہوتا ہے اور سانس کی بیماریوں میں فائدہ دیتی ہے۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں مونگ پھلی نہیں کھانی ہے، مونگ پھلی سے کھانسی ہو جائے گی، اور جبکہ معاملہ جو ہے نا اس کا الٹ ہے کہ سردیوں میں ویسے ہی زیادہ کھانسی، زکام، نزلہ اور یہ سبھی چیزوں میں یہ فائدہ۔ ہاں، حاملہ خواتین جو ہے نا ان کو مونگ پھلی کا جو استعمال ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان کو مونگ پھلی جو ہے نہیں کھانی چاہیے کیونکہ مونگ پھلی کھانے والی ماؤں کے بچوں میں الرجی کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ دوسرے بچوں سے 3 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ مختلف ملکوں میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ بنگلہ میں اس کو چمبا بادام، گجراتی میں اس کو مانڈوی یا بھوٹی چنے اور سندھی میں اس کو بوہی مگ اور انگریزی میں گرینڈ نٹ کہتے ہیں۔ بیلدار پودا ہوتا ہے، اس کو پھلیاں لگتی ہیں جن کے اندر سے مغز نکلتا ہے اور زیادہ تر یہ ریتلی زمین میں ہوتی ہے۔ اس کا ذائقہ دار روغن اور مونگ کے دانوں کا سا مزہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس کی تسمیہ، اس کو بھون کے کھاتے ہیں۔ اس کے اوپر نرم چھلکا ہوتا ہے، ہاتھ سے توڑا جا سکتا ہے۔ اس کے کھانے سے ذائقہ مزیدار ہے۔
मूंग फली जायकेदार होने के साथ साथ बहुत ही मुनासिब कीमत में, कम कीमत में, आसानी से हम जैसे लोगों की पहुंच में, जिनकी पहुंच में शायद काजू ना आए और जिनकी पहुंच में बादाम ना आए, तो कम से कम ये मूंगफली जरूर हमारे जैसा लोग खरीद सकते हैं और खा सकते हैं। और ये फायदे में जो है ना, किसी भी तरह, किसी पिस्ते से, किसी बादाम से और किसी काजू से फायदे में किसी तौर पे भी ये कम नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है ना, वो अपने सभी बंदों का ख्याल रखता है। और कहते हैं ना कि गरीब का सेब गाजर होती है, तो वो भी सीजन आ रहा है कि हम गाजरों का खूब खूब जूस पिए, हलवे शलवे खाएं और अपनी जान बनाएं। और इसी तरह जो है ना, मेरा ख्याल है कि गरीब का बादाम भी अल्लाह ने शायद मूंगफली में रखा, लेकिन बहरहाल ये एक अपनी इसकी एक किस्म है। आपका बहुत शुक्रिया।